فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الزيا والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علی بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع وضیاء اللامع مولانا مولا الثقلین نبی الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بزرگان ملت اور برادران ایمانی، ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ اس آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی لطیف اور شاداب سماعتوں کے ہدیہ کیا جائے، آپ تمامی حضرات ناظرین سے اور سامعین سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرجس فاطمہ بنت اشتباہ حسین زیدی صاحب مرحوم کی روح پرفتوح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے حساب اللہم صل۔ ناظرین، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات جہاں جہاں تک بھی اس چینل کی رسائی ہے اور حسینی چینل جہاں جہاں تک بھی دیکھا جا رہا ہے، وہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں اور باخبر بھی ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا اس وقت عالمی وبا میں، جس کو کورونا وائرس یا کووڈ-19 کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور تمام طرح کے رہنما خطوط اور تمام طرح کے ڈائریکشنز اور گائیڈ لائنز آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں۔
لیکن اس امر کے باوجود اور اس تمام تر چیزوں کے باوجود کہ جہاں قدم قدم پر انسان اس بات کا متمنی نظر آتا ہے کہ اسے حیات ملے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کورونا وائرس جو اس وقت چل رہا ہے وہ ایک موذی مرض ہے جس سے بہت سارے لوگ جاں بحق بھی ہو گئے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی شریک اسپتال ہیں۔ بہرحال کورونا وائرس پہ گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے مجھے، کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس دور پرفتن میں کہ جہاں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایک ایک سانس کی آمد و شد اور ایک ایک قدم کا آگے بڑھایا جانا اس بات کا غماز ہے کہ اس معبود حقیقی نے انسان کو مجبور محض پیدا کیا اور انسان کو تمام تر صلاحیتیں بھی دی۔ انسان کو قرآن میں کہا لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم بالبر والبحر ورزقناہم من الطیبات، کہ ہم نے ہر انسان کو مکرم بنایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے اندر خدا کی مخلوق اور اشرف مخلوق ہونے کی بنیاد پر اس کو کرامت دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں پروردگار نے کہ وہ حملناہم بالبر والبحر، کہ وہ خشکی اور تری، اور انسان کی ترقی میں اگر جملے آپ سماعت فرمائیں کہ ترقی اتنی زیادہ ہے انسان کی کہ زمین سے آسمان تک کی مسافت کو اس نے طے کر لیا، لیکن قرآن مجید نے، فرقان حمید نے اس کامیابی کو انسان کی کامیابی قرار نہیں دیا ہے۔ انسان کی کامیابی کیا ہے کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے۔ انسان کی کامیابی کیا ہے کہ اس حیات سے اس حیات تک، کہ جب یہ زندگی تمام ہو جائے گی، 60 سال 70 سال 80 سال انسان اس دنیا میں رہے گا، لیکن جو وہاں کی زندگی ہے وہ عبدالآباد کی زندگی ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کامیاب زندگی اس کی نہیں ہے کہ جس نے یہاں بہت کر و فر کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں ظلم و زیادتی کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں لوگوں کا مال غصب کر کے زندگی گزاری، نہیں، اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی کامیاب ہوتی تو فرعون کو کامیاب مانا جاتا، اگر اس کی کامیابی مقصود ہوتی تو نمرود کو کامیاب مانا جاتا، لیکن نہیں۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہر اس فعل سے خدا راضی ہو جائے جو بندہ کر رہا ہے، اور جہاں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی مہر لگ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کامیابی کے کس درجے پر فائز ہے، کہ کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے موت و حیات کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھیں کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور جب انسان بہتری کی طرف جاتا ہے تو بہتری بےمعنی یہ نہیں ہوتی کہ انسان ہر اس عمل کو انجام دے کہ جو اسے بہتر لگ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہر اس عمل کو انجام دے کہ جو خدا کی نظر میں بہتر ہو۔ خدا کی نظر میں بہتر کیا ہے، خدا کی نظر میں برتر کیا ہے، وہ پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، انسان کو اس میں ڈیپ میں جانا پڑے گا۔ ہر چیز انسان کے سامنے ہے، اور اب اس دور حاضر میں کہ جس دور کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اتمام حجت ہو چکی ہے کہ ہر طرح کا مواد، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔
آپ کو سرچ کرنے کی بس ذرا سی سرچ کرنا پڑے گا آپ کو، آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے۔ تو بیسک انسان کی جو انسٹنکٹ ہے، ابھی عید گزری، عید الفطر، اس میں آپ نے دو سورے تلاوت کیے، سورۃ الاعلیٰ اور دوسری سورہ آپ نے تلاوت کی جس میں کہا الہمہا فجورہا و تقویٰ، اور ہم نے ہر نفس پہ فجور بھی بتا دی اور تقویٰ بھی بتا دی۔ اب یہ انسان کا اپنا ضعف ہے، قد خواب من دساہا، اور اس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا، تو اب اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا، کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے، اور ہر اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہو کہ جو خداوند قدوس نے اپنی خوشنودی کا باعث قرار دیا ہو۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آج اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں، اس عالم میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جاتی رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو خداوند عالم کی آخری کتاب ہے اور جو ہدایت بشری کے لیے ہے، جسے پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل کیا، اس کی ایک آیت وافی ہدایت سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا گیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو مجھے بخش دے۔ یعنی انسان کی خلقت کا مقصد پروردگار سے طلب مغفرت ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب انسان اور کچھ کام نہ کرے، نہیں کرے، لیکن ہر اس کام کو انجام دے جو باعث خوشنودی پروردگار ہو۔ تو اب یہ خوشنودی پروردگار کا باعث ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اور اب سب سے پہلے اپنا ذکر کرے۔ تو پروردگار کیا اپنا ذکر کر کے ختم نہیں کر سکتے تھے بات کا؟ نہیں، اگر صرف اور صرف انسان اپنا ذکر کرے تو پھر اس میں خود غرضی کی بو نظر آ رہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی بات کہے کہ بات کو تمام کر دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو معاف کر دے۔ یعنی پروردگار انسان کو وسعت عطا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کی دعاؤں میں اتنی وسعت دینا چاہتا ہے کہ وہ دعا صرف اس کی اور اس کے والدین تک نہ رہے بلکہ مومنین تک پھیل جائے۔ یعنی جس رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو جب رب العالمین سے دعا کر رہا ہے تو تمام مومنین کے لیے دعا کرے۔ یعنی انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اپنے لیے دعا کرے اور دعا کر کے ختم کر دے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کے کام آئے، انسان کی فکر کرے، انسان کے کام آئے، اور انسان ہی وہ سب سے بلند مرتبہ انسان ہے کہ جو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر دے، لوگوں کے لیے تفکر رکھے، لوگوں کے لیے تدبر رکھے۔ ماں کا تذکرہ ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، والدین کا لفظ صرف کیا پروردگار نے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔
پروردگار کیا پہلے یہ ترکیب نہیں آ سکتی؟ نہیں، کہا اس لیے پہلے تم نے اپنا تذکرہ کیا کہ جب زبان مغفرت کے بعد پاک ہو جائے تب ماں باپ کا نام لینا. یعنی ماں باپ انسان کی زندگی کے وہ پروردگار عالم نے جہاں اپنا تذکرہ کیا وہیں والدین کا تذکرہ. نشکر لی ولی والدیک، اور میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. آپ نے اندازہ کیا کہ عظمت والدین کیا ہے، اہمیت والدین کیا ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں مشہور و معروف آپ سنتے رہتے ہیں، جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے پوچھا، پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ پروردگار نے کہا فلاں قریے میں رہنے والا ایک قصاب. جناب موسیٰ نے سوچا کہ ایک قصاب اور میرا پڑوسی وہ بھی جنت میں، تو ظاہر سی بات ہے تحیر ہوا انہیں. اور تحیر ہونا کوئی بری بات بھی نہیں، انسان ہے. جناب موسیٰ اس قریے میں گئے، اس قصاب کی دکان پہ گئے، وہ اپنا کام کر رہا تھا. آخر وقت آ گیا تو اس نے اپنا سب سامان سب بیچا. جناب موسیٰ بیٹھے رہے. جب وہ جانے لگا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں. تو اس نے کہا کہ تشریف لائیے، آئیے گھر میں تشریف لائیے، میرے مہمان ہوئیے. جناب موسیٰ اس کے ساتھ ساتھ گئے. اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد ایک پنجرے نما چیز میں دیکھا ایک کوئی چیز ہے. جناب موسیٰ نے دور سے دیکھا تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن جب قریب دیکھا تو اس نے اس پنجرے کو نیچے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس پنجرے سے اس چیز کو نکالا. تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بالکل یعنی کبھی اس سنی کی وجہ سے بالکل وہ ایک اس نے اختیار کر لیا ہے، مطلب بالکل ایک گٹھری نما ہو گئی ہے وہ. بہر کیا اس نے اس کو نکالا، اس کا منہ ہاتھ اس کے صاف کیا اور اس کے بعد اس کو وہیں رکھ دیا. پھر کھانا بنایا اس نے، پھر اس کو ملین کیا، غذا کو یعنی نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد اس کو کھلا رہا تھا. جب اس کو کھلا چکا وہ تو جناب موسیٰ کان لگائے ہوئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ ظاہر بات اتنی بزرگ ہو گئی تھی کہ اس کی بولی بھی نہیں نکل رہی تھی. تو جناب موسیٰ نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، اللہ اکبر، دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میرے بیٹے کو جنت میں جناب موسیٰ کا پڑوسی قرار دینا. جناب موسیٰ کا پڑوسی قرار دینا. پروردگار نے ابھی وہ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن پروردگار نے اس ماں کی دعا قبول کر لی اس بنا پہ کہ بیٹا اتنا خدمت گزار کہ ماں کی اس حالت کے باوجود وہ خدمت کرتا جا رہا ہے، خدمت کرتا جا رہا ہے. یعنی جہاں انسان پریشان ہو جاتا آج کے دور میں، وہاں اس زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں ماں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اگر اندازہ کر لے، سمجھ لے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. اور محبان اہل بیت کے لیے تو ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک ہوتے ہیں پیدا کرنے والے، ایک ہوتے ہیں ماں باپ. ضروری نہیں ہے کہ ہر پیدا کرنے والا انسان کی پرورش بھی کرے، لیکن پروردگار عالم نے انسان کو دو متضاد گودوں کے حوالے کیا، اس دنیا میں بھیجا.
اور جب اس دنیا میں بھیج دیا پروردگار عالم نے تو پھر تنہا نہیں چھوڑا پروردگار نے. پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ماں کی آغوش بھی دی, باپ کی آغوش بھی دی. تو ماں باپ کی اہمیت, ماں باپ کی عظمت, ماں باپ کی تمام تر قربانیوں کو پروردگار عالم نے انسان کے شکریہ کا باعث قرار دیا ہے کہ شکریہ ادا کرے انسان اپنے ماں باپ کا. جہاں پروردگار کا شکریہ ادا کرے وہیں ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. ایک شخص آیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ میں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی, حتیٰ کہ وہ اتنی بزرگ ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں کی اور بہت سارے عمل انجام دیے. تو کیا اس کے احسانات کا کچھ بدلہ چوک پایا, احسانات کا بدلہ کچھ ہو پایا؟ تو حضور نے کہا کہ اس کی ایک پلک جھپکنے بھر کی بھی خدمت کا بدلہ تم نہیں دے سکتے. ماں باپ وہ ذوات ہوتی ہیں کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں انسان کے لیے دعا کرتے ہیں, انسان کے لیے ڈھارس ہوتے ہیں, انسان کے لیے سینہ سپر ہوتے ہیں, انسان کے لیے معین و مددگار ہوتے ہیں. جب دنیا کی دھوپ اور دنیا کی سختیوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ماں کی نرم و نازک آغوشی انسان کو وہ سہارا دیتی ہے کہ جہاں انسان اپنے طور پر راحت کا, سکون کا سانس لے سکتا ہے. ماں باپ کی قدر و منزلت بہت ہے. اگر ماں باپ انسان کی پرورش نہ کریں اور یہ خاندانی نظام نہ ہو تو انسان پل تو جائے گا, بڑھ تو جائے گا, لیکن اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی. یہ ماں کی آغوش ہوتی ہے کہ جو اسے تربیت دیتی ہے کہ انسان جب اس سوسائٹی میں آتا ہے تو اسے کیسے رہنا ہے. اور یہی ماں کی آغوش وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے حب محمد و آل محمد, کہ جہاں انسان کی ماں ہوتی ہے تو وہ نعرہ علی اور نعرہ حیدری اور نعت علی اس کو سناتی ہے. جہاں اس کے ہر لمحے پر پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے نا کہ الجنت تحت الاقدام امہات, کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. قدم کہا گیا ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے, ماں کے اقدام کے نیچے جنت ہے. اب یہ دو لفظیں قدم اور پیر الگ الگ ہیں. اب اس کو سمجھانے کے لیے دو انگلش کے لفظ لے لیے جائیں, فٹ اینڈ اسٹیپ. فٹ کا معنی, فٹ کے میننگ پیر کے, قدم کے معنی اسٹیپ کے. پیغمبر نے کہا کہ اقدام یعنی جو قدم لیتی ہے ماں اس کے نیچے جنت ہے. تو پتہ چلا کہ اقدام کے نیچے جنت ہے, فٹ کے نیچے جنت نہیں ہے. یعنی ماں باپ کے اقدام, ماں کے اقدام ایسے ہوتے ہیں. تو وہ کون سے اقدام ہیں جو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ وہ وہی اقدام ہے کہ جب محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں اور ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مجلس میں لے کے آتی ہے اور سید الشہداء کی مجلس میں لے کے آتی ہے تو ماں کا وہ اقدام اس کی جنت کا ضمانت ہوتا ہے. آپ ماں کی اہمیت سمجھیں کہ ماں محب اہل بیت بنا دیتی ہے, اور ایسا محب اہل بیت بناتی ہے, ایسا محب اہل بیت بناتی ہے. اگر ماں اچھی ہو جائے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تربیت ایسی کر دیتی ہے انسان کی کہ جتنے لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کی ماؤں نے ایسی تربیت دی ہے کہ آج عالم و آدم کی تاریخ میں انہیں یاد رکھا جا رہا ہے. اور ایک ماں کا تذکرہ
نہ کیا جائے تو ادھورا رہ جائے گا، کہ جسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، جو صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، محدثہ ہے، عقیلہ ہے، جو معدن عصمت ہے، جو معدن طہارت ہے، وہ اس ماں کی عظمت کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بیٹے بھی معصوم ہوں؟ اگر تذکرہ نہ کیا جائے شہزادی کا تو ماؤں کا تذکرہ ادھورا رہ جائے گا، کہ عظمت کیسے بیان کی جا سکتی ہے کسی ماں کی اگر شہزادی کی کنیز نہ ہو؟ ایک کنیز سیدہ کی مجلس ہے تو شہزادی کا تذکرہ تو لازمی ہے، اور یہ وہ ایام چل رہے ہیں شوال کے کہ جس میں ہم انہدام جنت البقیع کی یاد مناتے ہیں۔ شہزادی کے فضائل و کمالات، کہ شہزادی ہر معنی میں اور ہر طریقے سے ایک کامل اور اکمل ماں ہے، کہ جہاں آپ کے 2 بیٹے ہیں وہیں آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ شہزادی نے بیٹوں کی تربیت بھی کی، بیٹیوں کی تربیت بھی کی، بیٹیوں کی تربیت بھی کی، اور تربیت کا اثر دیکھیں کہ جب تک زینب کوفے میں رہیں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پایا کہ ان کے گھر میں کتنی خواتین رہتی، لیکن تربیت کا اثر دیکھیں کہ جب وہی زینب بعد حسین کوفے میں آئی تو وہ خطبہ دیا کہ حضور کے ایک صحابی نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا کیسے؟ کہا کہ علی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ علی بول رہے ہیں۔ تو یہ تربیت ماں کا اثر ہے کہ اس کی ماں فاطمہ زہرا، انہدام جنت البقیع کی یاد منا رہے ہیں ہم ان ایام میں۔ اللہ اکبر، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب نے عجیب 2 مصرے کہے تھے، حالانکہ وہ بہت طویل نظم ہے، کہ ماں کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تعزیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں کہے جا سکتے کہ ہم شہزادی کی جب شہادت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو بچوں پہ کیا گزرتی ہے۔ دنیا کا عام طریقہ یہ ہے، عام دستور یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو محلے والے آ جاتے ہیں، خاندان والے آ جاتے ہیں، پڑوس والے آ جاتے ہیں، دور کے لوگ آ جاتے ہیں، نزدیک کے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اہل بیت کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ جب شہزادی اس دنیا سے گئیں تو کوئی دست شفقت پھیرنے نہ آیا، بلکہ مولا کائنات نے کہا بچوں اتنی آواز سے نہ رونا کہ پڑوسیوں کو پتہ چل جائے کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں آج کی اس نامناسب دنیا میں بھی کہ جہاں ہر وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن مرنے پر چاہے پڑوسی ہندو ہو یا مسلمان ہو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن علی کا کہنا یہ بتا رہا ہے کہ شہزادی ظلم و تشدد کا شکار ہو کے اس دنیا سے گئی۔ ہاں عزاداران امام، جن کی ماں کی مجلس سے میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کی ماں کنیز سیدہ تھی، خدا ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب شہزادی کا جنازہ اٹھانے کی باری آئی تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ جب امام نے غسل دیا، روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام نے چیخ مار دی
جناب سلمان باہر کھڑے تھے. ایک مرتبہ پوچھا مولا کیا بات تھی؟ آپ نے جنگ خیبر فتح کی, آپ نے جنگ احد فتح کی, آپ نے جنگ خندق فتح کی, لیکن آپ کی چیخ اور بہت کربناک تھی. تو مولا نے کہا کہ کاش میں وہ چیز نہ دیکھتا جو میں نے آج دیکھی. سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور سیدہ نے مجھے نہیں بتایا. جزاکم ربکم خیر جزا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. شہزادی کا جنازہ آیا, جنازہ لا کر رکھا گیا, اور جب جنازہ لا کر رکھا گیا تو ایک مرتبہ بلایا امام نے سب کو, اور بلانے کے بعد کہا آؤ بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو لو. روایت کہتی حسن آئے رخصت ہوئے, زینب آئی رخصت ہوئی, ام کلثوم آئی رخصت ہوئی, لیکن ایک شہزادہ ہے جو کھڑا ہوا ہے. کسی نے پوچھا, مولا نے کہا آؤ حسین رخصت ہو جاؤ. کہتے بابا میں رخصت ہو لوں گا لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے, میری ماں افضل تھی یا میری ماں افضل ہے یا مریم؟ تو کہا بیٹا تمہاری ماں ہر طرح سے افضل ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جب مریم اس دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو اپنے گلے سے لگایا تھا, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی مجھے اپنے گلے سے لگا لے. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ برآمد ہوئے, آ میرے حسین میرے گلے سے لگ جا. بس جیسے یہ گلے سے لگانا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے, کہا علی فوراً حسین کو ہٹا لیجئے ورنہ عشر پر کوہرام برپا ہو جائے گا. ہاں زاداران امام علی مقام نے, مولا کائنات نے شہزادی کو جب سپرد لحد کیا تو عجیب جملے لکھے تاریخ میں کہ پروردگار اپنے رسول سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے رسول اللہ آپ نے جب بیٹی دی تھی تو صحیح سلامت تھی, لیکن اب اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہاں سیدہ کو لحد میں اتارنے کے بعد علی کا معمول یہ تھا کہ قرآن پڑھنے جاتے تھے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ قرآن پڑھنے نہیں جاتے تھے بلکہ علی حفاظت کرنے جاتے تھے زہرا کی قبر کی, کیونکہ ملعونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پھر سے تجہیز جنازہ کریں گے, لہذا امام وہاں بیٹھے رہتے تھے, امام دیکھتے رہتے تھے. لیکن ہاں زادران امام کے اتنے سال کے بعد ملاعین کو زہرا کی قبر بھی برداشت نہ ہوئی, زہرا کی بارگاہ بھی برداشت نہ ہوئی کہ جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے, جس میں ائمہ کی قبریں ہیں, جس میں ازواج مطہرات کی قبریں ہیں, جس میں صحابہ رسول کی قبریں ہیں, جس میں ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں. لیکن اللہ اکبر, عجیب جملہ کہ شہزادی کی قبر کو آپ جا کے دیکھیں گے تو عجیب رنج محسوس ہوگا. جو لوگ گئے ہیں خدا سب کو لے کر جائے کہ ایک طرف روض رسول ہے کہ جس پر سبز گنبد موجود ہے, لیکن دوسری طرف زہرا کی قبر ہے کہ جس پر صرف اور صرف آسمان ہے. محسن نقوی نے, شہید نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں زاداران امام, بس یہیں پر ختم کر رہا ہوں گفتگو کہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار شہزادی کا روضہ جلد از جلد پھر سے بن جائے اور پھر ہم سب زیارت کرنے کے لیے جائیں. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, لہذا 2 جملے کہ شہزادی کی قبر ابھی تک نہیں بن سکی, لیکن اللہ اکبر کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی ماں اس دنیا سے گئی ہوں گی تو جنازے پہ لوگ آ گئے ہوں گے, جنازے کو اٹھانے والے بھی ہوں گے. لیکن اللہ اکبر, علی نے بڑی مصیبتوں سے زہرا کو دفن کیا. ہاں باب ازا, جب زہرا نے حسین سے رخصت کیا تو ایک مرتبہ حسین سے یہ وعدہ کیا کہ اماں آج تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں, لیکن جب عصر عاشور حسین آواز دے تو تم آ جانا. روایت کہتی ہے کہ جب عصر عاشور کا ہنگامہ آیا تو زینب کے کانوں میں یہ ندا آئی کہ یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا, اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ہاں ایک مرتبہ زینب نکلی تو عجیب منظر دیکھا, شمر ملون کا کند خنجر, بھائی کا سوکھا گلا, آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ارے زمین کربلا کو زلزلہ آیا, آسمان سے بارش ہوئی,
نہر کا پانی نیزو اچھلا. ایک مرتبہ سید سجاد کے سرانے آئے, بیٹا سید سجاد دیکھو یہ کیا عالم ہو گیا کربلا کا. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو دیکھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے پھوپھی اماں میرا بابا مار دیا گیا. آپ بن بھائی الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے نرجس فاطمہ بنت سید اشتباہ حسین زیدی کی روح پرفتوح کو ارسال فرما دیں.